teachers, executives of Kashmir Aviation and the Air Resorts, خواتین و حضرات السلام علیکم. میں پرائم منسٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں آیا اتنے خوبصورت ماحول کے اندر. شاید کم ہی تقریریں میں نے کی ہوں گی، مگر یہ کہ جب بھی آتا ہوں کشمیر تو بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے اتنی محبت ہے مجھے کشمیر کے بھائیوں سے اور کشمیریوں کے ساتھ، اور جو مسلسل آپ لوگوں نے، میں آپ لوگ جب کہتا ہوں تو میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس انداز سے جدوجہد کی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر سویر کا امکان ہے، مگر انصاف انشاءاللہ ضرور ہوگا. ایک کمٹمنٹ ہے پاکستان کا اپنے ساتھ، کیونکہ آپ اور ہم ایک ہیں. تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ ایک کمٹمنٹ کشمیر کے ساتھ ہے، ایک کمٹمنٹ ہمارا اپنے ساتھ ہے کہ کشمیر پاکستان بنے گا اور کشمیر پورا آزاد رہے گا اور آزاد ہوگا. اس کمٹمنٹ سے کوئی پاکستانی پیچھے ہٹ نہیں سکتا. پچھلے دنوں میں کہیں بول رہا تھا تو جب عراق کی وار شروع ہوئی تو پریزیڈنٹ بش نے یہ کہا، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل جب ان کے پاس گئے کہ بھئی بات چیت ابھی ہو سکتی ہے، کچھ کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا، انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایوری ریزولوشن پاسڈ بائی دی یونائٹڈ نیشن شوڈ بی امپلیمنٹڈ. ہم وہ معصوم ہیں کہ جب ہم اقوام متحدہ بنی، وہ بھی بچہ تھی، ہم بھی بچے تھے، ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر بھروسہ کیا، اور جب نہرو صاحب وہاں بھیک مانگنے گئے کہ ان کو بچا لیا جائے تو ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا مقدمہ ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب جو کچھ بھی ہوا، میں تو ایک جگہ یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ بنی ہی اس لیے تھی کہ یورپ کو جنگ سے روکا جائے. باقی دنیا میں جو ظلم اور زیادتی ہوتی رہے اس پر انہوں نے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے آنکھیں نیچے رکھی. بہر صورت میں آپ نے محمود الحق صاحب آپ نے کشمیر ایویشن کے اعتبار سے اور کشمیر ایئر کا جو نیت کی ہے اس کو جلد از جلد لانچ کرنے کے اعتبار سے، اور وہ سائملٹینیسلی ساتھ چلتا ہے ٹورزم کے، یعنی لوگ پہنچیں گے تو ٹورزم ہوگا اچھی طرح سے، نہیں تو نہیں. تو اس کے اندر میں وہ ٹورسٹ ہوں جو پتہ نہیں، اب تو مجھے یاد بھی نہیں رہا، 40-50 سال پہلے، 40 سال تو ہو گئے ہوں گے، میں بائی روڈ کیل تک گیا تو سڑک بھی بڑی خطرناک تھی، بلکہ کہانیاں تھیں، نیچے نظر آ جاتی تھی اکا دکا جیپ جو سائڈ سے گر چکی ہوتی تھی. اور جب میں جس جیپ میں بیٹھ کر جا رہا تھا اس کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ بھئی اب اتر جاؤ، بہت پتلا ہے، اتنا پہیہ اس کا بالکل کونے پر ہے، تو اتر جاؤ، جب یہ حصہ کراس کر لے گی تو آپ ادھر بیٹھ جائیے گا. تو میں اور میرے بچے بے انتہا رسک لیتے رہے. یہاں برساتی نالا بھی کراس کیا، اور آج تک میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ جس طرح سے میرے اور بچوں کے پیروں کے بیچ میں سے کنکریاں نکل رہی تھیں، تو ایک آدمی جاتا ہے تو اس گھبراہٹ میں سبھی جاتے ہیں. تو یہ دلیرانہ ٹورزم ہے. سارے ٹورسٹ یہ نہیں کر سکتے. میں اپنی جب جتنا افورڈ کر سکتا تھا اتنا کرتا تھا، تو بسوں میں اپنی ساری فیملی کو لے کر پھرتا تھا. اور ایک جگہ اور جب میں نے سوزوکی خریدی FX800 شاید پہلی مرتبہ زندگی میں، ڈاکٹر بننے کے شاید 10-12-15 سال بعد، تو وہ سوزوکی بھی اوپر کیریئر لگا کر میں سارے بچوں کو لے کر انہی بستیوں میں پھرتا رہا. تو مجھے اتنی اچھی وہاں کی سب چیزیں یاد ہیں. یہ بھی یاد ہے کہ میری جیپ جو ہے وہ کھائی میں گری تو پیڑ سے آ کر رک گئی، بچ گیا. تو بچا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی مہلت دیتا ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ میرا کھاتا کیسا ہے، تو مہلت دیتا ہے کہ کھاتا آدمی اپنا بہتر کر لے. تو میں اس سے دعا گو رہتا ہوں کہ میرا کھاتا جو اگر زندگی بڑھ گئی تو کھاتا بہتر ہی ہو، نہ کہ کمزور ہو. تو جب آج کل ٹورزم کا زمانہ یہ، اس کے بعد پھر جب باہر کا ٹورزم میں کرتا رہا تو میرے خیال سے 50-60 ممالک میں گیا ہوں، ہر جگہ گیا ہوں. تو اب ٹورسٹ جو ہے وہ دو چیزیں دیکھتا ہے، ایک تو ٹریول ٹائم کم ہو،
یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ 15 دن کی اور 20 دن کی سال کی چھٹی کے اندر وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہوائی جہاز میں 12 گھنٹے بیٹھے یا جیپ میں یا گاڑی میں 12 گھنٹے بیٹھے. تو یہ آج کل کا ٹورزم کے اندر وہ آزاد ٹورزم جو ہے، جو لوگ قدرت کے لیے ویسے ہی گھومنا چاہتے ہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا. مگر اکثریت ٹورزم کہ بعض ممالک سب سے زیادہ ٹورزم مثال کے طور پر اسپین میں ہوتا ہے، یورپ کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے. تو وہاں پر لوگ چند دنوں کے لیے جاتے ہیں، سارے پیکیجز لے لیتے ہیں، گھومنے پھرنے کے پیکیجز لے لیتے ہیں، اترتے ہی شہر کے اندر گھومنے پھرنے کا پیکیج لے لیتے ہیں. اب یہ خود لوگ پیدل پھرنے کے، خود تلاش کرنے کے وہ ماحول نہیں ہے. اتنا خوبصورت یہ وادیاں، یعنی صرف یہاں بیٹھ کر میں آپ سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے سارا سوئٹزرلینڈ گھوما ہے. صرف یہ نظارہ بھی آپ کو، اتنی اونچی پہاڑیاں شاید سوئٹزرلینڈ میں بھی کم ہی نظر آئیں گی. اگر آپ گلگت اور ادھر جہاں جائیں، اونچے اونچے پہاڑ، تو اتنے اونچے پہاڑ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے. وہ پہاڑ جو یورپین کہتا تھا کہ جب دیکھیں تو ٹوپی گر جائے، کہ یہاں سے دیکھیں تو وہ ادھر تک چوٹی جا رہی ہے، ایسے نظارے کہیں. اور جتنا بھی آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں کو دکھائیں، ٹیلی ویژن اور تصویر میں اور حقیقت میں پھر بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے. کوئی تصویروں سے نہیں پہچان سکتا کہ کتنا خوبصورت کون سی جگہ ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ضرورت، آپ نے صحیح کہا، ایویشن، جلدی سے آدمی کہیں پہنچ جائے. پچھلے دنوں آئی ٹی سیکٹر کے ایک آپ جیسے چیمپئن نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر آئے اور ہیلی کاپٹر ڈراپ سکینگ بھی کرائی. 2-3 سال کی بات ہے، ضیاء چشتی صاحب ہے نا. تو صرف پاکستان دکھانے کے اعتبار سے، اور جو لوگ آئے اس میں پرنسس شاید بیٹرکس بھی تھی اور بڑے لوگ تھے، ایکس پریسیڈنٹ آف اسپین بھی تھا، ہے نا. جن لوگوں نے پھر یہاں دیکھا تو وہ اش کرتے رہے. ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی یہ غم تو ہمیں یہ بھی ہے نا کہ اتنی خوبصورت جگہ، اتنے محنتی لوگ، وہ لوگ جنہوں نے ایویشن انڈسٹری مڈل ایسٹ میں بنائی. آپ جانتے ہوں گے کہ ای کے جو یو اے ای کی ایمریٹس ایئر لائن ہے، تو ای کے تو ان کا پہلا جہاز جو تھا وہ ایمریٹس سے کراچی آیا تھا، تو ای کے وہ نام ہے. تو آج تک ای کے تو لگا ہوا ہے. پاکستان جس نے دنیا کے یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو بنایا، سعودی عرب کے اندر ہمارے مزدور گئے، تعمیر کیا. اور پاکستان جو تعمیراتی کمپنی جس کی تھی، شاید آپ لوگ بھول جائیں گے، نیشنل کنسٹرکشن دبئی میں بڑا کام کرتی تھی. ہم چھوٹے ہو گئے. نیشنل شپنگ 106 جہاز تھے، چھوٹے ہو کر 4-5 پر بھی ہیں شاید ابھی. ہم یہ چھوٹے ہوتے گئے اور دوسرے بڑے ہوتے گئے. تو یہ غم جو ہے یہ مجھے کھا جاتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے سلسلہ پکڑوں، کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں. تو الٹیمیٹلی میں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. مطلب دوسرے پر میں بعد میں کیچڑ اچھالوں، میں خود اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی میرے بس میں جتنا تھا کیا میں نے وہ کیا کہ یہ زوال نہیں ہوتا. اچھا، یہ زوال چلو اب ہو گیا، تو اس کے اندر 2-3 بڑے خوبصورت راستے نظر آتے ہیں جو آج آپ کے یہاں آ کر میں تعریف کرنا چاہتا ہوں. کہ میں نے جو آپ کے اسکول دیکھا، ہیڈ سٹارٹ کے ساتھ جو آپ نے تعاون کیا، اس کے اندر آپ کا CSR بہت بڑا موجود ہے، مگر آؤٹ سٹینڈنگ. میں اپنی ڈریم اسکول میرے اعتبار سے، اور میں اسکول اسٹیبلش کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہا ہوں اور کامیاب بھی رہا ہوں. کہ جب میں MNA بنا تھا سندھ سے، واحد پاکستان تحریک انصاف کا MNA تھا. ساری اپوزیشن میں حکومت کوآپریٹ نہیں کرتی تھی، اس کے باوجود ہم نے ایک اسکول گورنمنٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر اٹھایا. اس کے اندر چند کروڑ روپے لگائے لوگوں کے طرف سے، اور اس کو بہت اچھا اسکول بنا دیا. مگر اس زمین پر لوگوں کی اتنی نظر تھی کہ بیچ میری کانسٹیٹوئنسی کے جو شہر کے بیچ میں وہ 4-5 ایکڑ کی یا 8 ایکڑ کی جگہ تھی. اس کو شادی ہال کھولنے کے لیے، اور اس چکر میں سب لوگ لگے ہوئے تھے. مگر ریلویز کے ساتھ ہم نے کہا جی ہم مر جائیں گے، یہاں شادی ہال نہیں کھولنے دیں گے، بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے. میدان ہے کراچی شہر میں، اب میدان بھی کم ہو گئے. پہلے عمارتیں کم تھیں. تو اگر کراچی سے جو لوگ واقف ہیں، کراچی سے اگر آپ ہاکس بے کی طرف جاتے تھے تو ہزاروں بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے، ہر جگہ ساری میدان تھا. اب وہ بلڈنگز بنتے وہ بھی چھوٹا ہو گیا. تو آپ کا اسکول دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا.
اس سے اچھا اسکول اتفاق سے میں نے نہیں دیکھا. تو یہ اتنا اچھا اسکول، اور اس کو بھی آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، پرنسپلز کی محنت، ہیڈ اسٹارٹ آرگنائزیشن کی محنت، آپ کی چیریٹی، بہترین اسکول. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے آپ کا یہ MTBC دیکھا، تو میں یہ تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کی اتنی بڑی تعداد کام کرتے ہوئے، یا تو گارمنٹ انڈسٹری میں نے دیکھی ہے یا آپ کے یہاں دیکھی ہے. اور یہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ یہ امپاورمنٹ جو ہے نا، اس کے اندر آپ نے 2 سیکیورٹیز پرووائڈ کی، جو سیالکوٹ کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں جب عورتوں کو امپلائی کرتے ہیں تو وہ گارنٹی پرووائڈ کرتے ہیں، گھر سے لاتے ہیں، سیکیور ماحول میں رکھتے ہیں، ہراسمنٹ سے پاک رکھتے ہیں سارا، اور گھر پہنچاتے ہیں. تو اس میں ماں باپ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، یا شوہر بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ سیکیور ہے. اگر سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں، یہاں پہ کثر اس بات کی، سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں تو میرا خیال سے خواتین کے فزیکلی باہر نکل کر کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور لوگ انکریج کریں گے. جب سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میری جو کانسٹیٹوئنسی تھی جہاں سے 2013 میں الیکٹ ہوا، تو اس کے اندر ایک اسکول تھا 8ویں تک، اور آبادی یہ کہتی تھی کہ لڑکیاں جب یہاں سے پاس ہو جاتی ہیں، ہجرت کالونی میں جب یہاں سے پاس ہو جاتی ہیں تو پھر وہ آگے ہم ان کو نہیں بھیجتے. کیوں نہیں بھیجتے؟ بیچ میں ایک آئی چندری گڑھ روڈ تھا اور ریلوے لائن تھی. انہوں نے کہا یہاں 8ویں کے بعد لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے، اور وہ ہم یہ ریلوے لائن اور سڑک کراس نہیں کریں گے لڑکیوں کے لیے. یعنی یہاں تک لوگ گھبراتے ہیں کہ سیکیورٹی نہیں ہے، تو لہٰذا لڑکیوں کی تعلیم وہیں رک جاتی ہے. تو ہم نے کوشش کر اپنی اس کو انٹرمیڈیٹ تک لے گئے. تو ایک یہ سیکیورٹی، دوسرے یہ کہ اتنی بڑی تعداد، دیکھیں 2 بلج ہیں پاکستان کے اندر ہیومن ریسورس کے. ایک بلج ہیومن ریسورس کا یوتھ بلج ہے، اور یوتھ بلج کو اگر ہم ہینڈل نہیں کریں تو یہ برڈن بن جائے گا. another 30 years اگر آپ نے اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا، اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہونے دیا، صرف مزدوری کرنے دی، تو یہ برڈن بنے گا، کیونکہ مزدوری آدمی کب تک کرے گا. اور ایک عورتیں ہیں جو گھر میں ہیں اور کام نہیں ہو رہا، کام نہیں کرتی. اور اس وقت ایکچوئل امپلائمنٹ کے اندر عورتوں کا فگر شاید 24% ہوگا، مرد جو ہے وہ 90% امپلائڈ ہے. تو یہ جو 80%، 70% عورتوں کا کیفیت ہے جو امپلائمنٹ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں راستے سوچنے پڑیں گے. اچھا یہ سوچیں کہ جی معاشرے کو بدل کر عورت کو بس گھر سے باہر نکال لو، دس از ناٹ پاسبل. ایک کنزرویٹو معاشرہ چاہتا یہ ہے کہ عورت سیف بھی ہو، ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے کے اعتبار سے اس کی محنت کرنی پڑے گی. اسلام کے اندر تو بزنس وومن بی بی خدیجہ بھی تھیں، تو اسلام مذہب نے نہیں روکا. یہ معاشروں کی بندشیں آ جاتی ہیں جو عورت کو باہر نہیں نکلنے دیتی، اور معاشرے کی خرابی. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ ریاست مدینہ کا آپ سمبولک چیز کوئی بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ عدن سے یعنی ساؤتھ آف عربین پیننسولا، عجم تک یعنی نارتھ تک عورت زیور میں لیس جائے اور اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ میرا زیور بھی کوئی لے لے گا، کہاں اس کی عصمت. تو وہ ہے وہ بات جو 1400 سال پہلے وراثت میں حصہ دیا، مگر پاکستان کے اندر وراثت بھی نہیں دیتے، اور اس طرح سے عورت ایکسپلائٹڈ بھی رہتی ہے. تو آپ کیا یہ جو امپلائمنٹ آپ نے کھولا، اب آئی ٹی کے ذریعے اس بات کا امکان ہو گیا ہے. اور میں ہر جگہ ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ عورت جو گھر میں فرض کرو فیملی کی وجہ سے بھی مجبور ہے، تو گھر میں بیٹھ کر باہر دیکھیں آپ یہاں کی عورتیں جو ہیں دے ورکنگ ان دا یو ایس فار دا یو ایس. آپ کا جو MTBC کا ٹھیکہ ہے بلنگ اینڈ لوکنگ ایٹ پروسیجرز ان ہاسپٹلز اینڈ سافٹ ویئر کے ذریعے یہاں بیٹھ کر وہاں کام کر رہی ہیں. اچھا یہ ہم نے یہاں بھی دیر سے شروع کیا. آپ تو ماشاءاللہ آپ سے جب میں نے پوچھا آپ نے کہا 2003-4 سے آپ پاکستان کے اندر کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ کام انڈیا کے اندر تو بہت پہلے شروع ہو گیا، کال سینٹرز کے تھرو ہوا کہ کام وہاں کا یہاں پر ٹیلی فون اٹھا کر بات چیت شروع. اب ہماری عورتوں کے لیے بہت سارے راستے کھل رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس خوبصورت انداز سے گورنمنٹ نے اور پرائیویٹ سیکٹر نے کوآپریٹ کیا ہے، اس کو بس میں اش کرتا ہوں، تعریف کرنا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب آپ کی حکومت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. یہ ایسنشلز ہیں، ان کو کوئی دقتیں نہ ہوں.
اور یہ ایک تو سی ایس آر کر رہے ہیں نا، اس کے علاوہ سی ایس آر کے علاوہ جو امپلائمنٹ دے رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں. ہم ساری چیزیں سی ایس آر پر تھوڑی چلائیں گے ملک کے اندر. ملک اپنی ریسورسز کو، اپنی سب سے اہم ہیومن ریسورس ہے. یہ جو معدنیات ہیں اور یہ سب کچھ ہے، یہ بھی ہیومن ریسورس ہی ایکسپلائٹ کرتا ہے. اگر جاپان اور جرمنی ڈسٹروائے ہو جائیں تو ان کو بناتا بھی ہیومن ریسورس ہے، سالوں میں واپس بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ ڈسٹروائے نہیں ہوتا، یہ جنریشنز کے ساتھ چلتا ہے. تو لہٰذا اس کو بنانا ہے. اس کے اندر میں تو گھنٹوں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں، کیونکہ پچھلے 4 سال سے میں آئی ٹی کو سمجھتا ہوں کہ وہ واحد راستہ ہے جس سے پاکستان تیزی سے ترقی کر سکتا ہے. یہ فاسٹسٹ ٹرین ہے جس کے اوپر پاکستان کو سوار ہونا ہے. یہ برک اینڈ مارٹر والے کاموں میں بڑا ٹائم لگے گا، بٹ دس از دا فاسٹسٹ ٹرین. اور آپ نے جو چیف ایگزیکٹو ہیں MTBC کے، انہوں نے یہاں پر یہ بات کی کہ $3.5 بلین تقریباً، اور وہ آفیشلی شاید 3 کر رہے ہیں، پھر کچھ اور ان آفیشلی پیسہ باہر رکھتے ہیں کیونکہ کرنسی کے ایشوز ہیں اس وقت، تو 3.5 ہوگا، 4 ہوگا. اور یہ خواہش ظاہر کی کہ 2026 تک یہ 6 ہو جائے گا. میں اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، آپ کو کون سے کسی اور کو پر لگے ہوئے جو ایسی ترقی کرتے ہیں؟ انڈونیشیا، اور میں اسمبلی میں کہتا رہا ہوں، آئی وانٹڈ ٹو فوکس پیپل ٹورڈز آئی ٹی. پریسیڈنٹ بنتا ہی پہلا مضمون جو میں نے اخباروں کے لیے لکھا وہ آئی ٹی کے اوپر لکھا. 4 ہی مضمون لکھے ہیں، مگر وہ پہلا مضمون آئی ٹی کے لیے لکھا، AI کے لیے لکھا ہے نا. اور کتنی تیزی سے دنیا کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. انڈونیشیا، میں اسمبلی میں کہتا تھا، تو یہی میں کہہ رہا ہوں، ان کو پر تو نہیں لگے ہوئے. انڈونیشیا in 2016 was earning software exports and IT exports پر $4 یا $5 بلین، ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں رہا، 4 یا 5. 2018 میں 2 سال بعد it was earning $18 بلین. So what's happening؟ کیا ہمارا ویژن ہی کم ہو گیا؟ ہم ایک ایک سیڑھی چھوٹی چھوٹی چڑھیں گے کیا؟ دنیا چھلانگیں مار رہی ہے. The most important sector، پرائم منسٹر صاحب آپ کے لیے تعریف کرنا چاہتا ہوں، most important sector is for the decision makers in Pakistan, of course in آزاد جموں اینڈ کشمیر، وہ پہچانے کہ کیا کون سی چھلانگ مارنی ہے. اچھا، تو لہٰذا 3 کتابیں میں نے اس سال جو لوگوں کو 10 کتابوں میں سے چوز کی، اس کے اندر یہ بات تھی. ایک ایکسپونینشل تھی عظیم اظہر صاحب کی جو UK کے بورن اینڈ ریزیڈنٹ ہے، اور ایک ہنری کسنجر اور ایرک شمٹ کی کتاب تھی، اور ایک پیٹر ڈائمینڈس کی تھی. تینوں نے یہ کہا کہ دنیا آئی ٹی سیکٹر میں ایکسپونینشل ترقی کر رہی ہے. دوز ہو نو ایکسپونینشل اینڈ لینئر، وہ فرق یہ ہے کہ 26 قدم لینئر جو ہوتے ہیں نا وہ 26 قدم ہوتے ہیں، اور 26 قدم ایکسپونینشل جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کا 3 چکر لگا چکے ہوتے ہیں. اتنا فرق ہے. تو آئی ٹی سیکٹر ایکسپونینشل جانا ہے، ہماری سوچ لینئر ہے، لینئر سے بھی کم ہے. تو لہٰذا آئی وانٹ ٹو چیلنج دا انٹلیکٹ آف پاکستان. دنیا میں ترقی وہی کرے گا. اتنی ضرورت ہے ان چیزوں کی جو آپ نے یہاں اسٹیبلش کی. یہاں بیٹھے بیٹھے عورتیں بچے گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے ٹیوشن دے رہے ہیں امریکہ میں، مثال کے طور پر، جسٹ ٹو گیو اے اسمال ایگزامپل، اردو سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، یو نیم اٹ، گھر بیٹھے بیٹھے. امیزون کے ذریعے چیزیں بیچ رہے ہیں، ہے نا. آپ کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میٹا نے پچھلے سال مجھ سے ٹیفٹا پنجاب نے ان کو انعامات دلوائے. انہوں نے 5 یا 6 ہزار بچوں کا، لڑکیوں کو اپنی مارکیٹنگ سکلز کے اعتبار سے فیس بک کے اوپر اپنی چیز بناؤ اور بیچو کو سکل سیٹس دی 5-6 ہزار کو. اس سال انہوں نے پرامس کیا تھا کہ 1,00,000 تک لے جائیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. یعنی اگر گارمنٹ انڈسٹری کو 10 گنا کرنا ہے تو 4-5 سال تو لگیں گے. آئی ٹی یوں ہوتی ہے نا، ملٹیپلائز لائک دیٹ. تو میٹا اور یہ سب ادارے جو ہیں یہ کرتے ہیں. اچھا، جب آپ CSR کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ویژن کیا ہونا چاہیے. عارف نقوی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ پاکستان کے محسن رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جب کوئی گرنے لگے تو اس سے جدائی اختیار کر لیتے ہیں. انہوں نے $100 ملین کے
کے ساتھ امن فاؤنڈیشن سیٹ اپ کی کراچی، $100 ملین ناٹ لیس. انہوں نے $20 ملین کے ساتھ IBA کا ایک 11 منزلہ یا 15 منزلہ بلڈنگ بنائی. اور جب $100 ملین سے امن فاؤنڈیشن سیٹ اپ کی، جو امن ہیلتھ، امن ٹیلی ہیلتھ اور یہ اسکل بیسڈ ٹریننگ دیتی تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر میں انڈسٹری میں یا بزنس میں $100 ملین ڈالتا تو 10 سال میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ $1 بلین ہو جائیں گے. مگر کیونکہ میں یہ امن ہیلتھ میں ڈال رہا ہوں، جہاں ان کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی تھا، جن میں سے آپ میں سے جن لوگوں نے کراچی میں دیکھا ہو، بہت خوبصورت، تو انہوں نے یہ کہا کہ ودن 10 ایئرس تم جو اپنی پارٹنرشپس کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ گے، دیٹ شوڈ بی ورتھ $1 بلین. یہ نہیں کہ منافع تمہارا 100 ملین ہم نے ڈالا، اس کا منافع تم 1 بلین تک لے جاؤ گے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ کچھ لوگ ہیں، یہ جو پارٹنرشپس ہیں ایک آئیکونک کیفیت بن جائے، جیسے ہمارے محمود الحق صاحب نے بنائی، ایک آئیکونک کیفیت بن جائے تو لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر بڑھتے جاتے ہیں. When I went to and met the late Prime Minister Shinzo Abe in Tokyo, تو ان سے جب بات ہو رہی تھی تو ہماری 20 منٹ کی بات 40 منٹ تک چلی گئی. اس وجہ سے چلی گئی کہ میں نے ان سے کہا کہ یار تو آپ کے یہاں تو ایجنگ پاپولیشن ہے، ہمارے یہاں ینگ پاپولیشن ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس پیسہ ایز اے ریسورس کم ہے. آپ کے پاس آئیکونک اعتبار سے پاکستان کے اندر آٹو انڈسٹری کا بہترین تجربہ ہے. دیٹ مینز یو نو ہاؤ دس پلیس ورکس. آپ انویسٹ کریں گے تو یو نو دا ویز اینڈ مینس کس طرح سے پاکستان کے اندر انویسٹ کیا جاتا ہے. آپ کو دیکھ کر جیسے آغا خان ہاسپٹل یہاں ذکر بھی آیا. آغا خان ہاسپٹل جب یہاں بنا تو ایک آئیکونک چیز رکھی انہوں نے، اور ہاسپٹلز وغیرہ سب نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. جیسے حمزہ ویلی کے اندر مثال کے طور پر ایجوکیشن کے اندر AKRSF اور آغا خان فاؤنڈیشن نے انویسٹ کیا، لوگوں نے اس کو کاپی کیا. آپ نے جو اتنا خوبصورت کیفیت یہاں باغ میں بنائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرپرونرز کو یہ دیکھ کر، اور جیسے ہیڈ سٹارٹ کی خاتون نے یہ بتایا کہ جی میں سمجھتی ہوں کہ جتنے ٹیچرز ہمارے ہیں یہ ملٹیپلائی کریں گے، اوپن اپ ادر. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو دیکھ کر، اور میں پرائم منسٹر صاحب آپ نے یہ بات کہی کہ جی آپ ان سب لوگوں کو لے کر بھی آنا چاہتے ہیں، تو میں تو منتظر رہوں گا، کیونکہ میں خود یہ درخواست کرنے والا تھا کہ اس کو ملٹیپلائی کیسے کریں. میں نے یہ بات بتائی، آپ سے بھی بتا رہا ہوں کہ جب یہ حکومت بدلنے سے پہلے کی بات ہے کہ دا ایمبیسڈر آف پاکستان ان دا US اور 15-20 ہمارے ڈائسپورا کے ہنڈریڈز آف ملینز جو بناتے ہیں وہ لوگ، اور منسٹرز آف پاکستان شوکت ترین صاحب اور بہت سارے منسٹرز، رات کو ہم 8 بجے میٹنگ شروع کرتے تھے ود دا ڈائسپورا زوم پر، ہے نا، 20-25 وہ لوگ، اور رات کو 8 بجے میٹنگ شروع کرتے تھے، 12 بجے تک لے جاتے تھے. اس لیے نہیں کہ ان کے پرسنل پرابلمز ہم ہینڈل کریں ان کے انویسٹمنٹ کے، دیٹ واز آلسو پارٹ آف اٹ، بٹ یہ کہ سسٹم بنا لیں کہ سب کے پرابلمز نہ ہوں، یہ باٹل نیکس ختم ہو جائیں جہاں جہاں باٹل نیکس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کس انداز سے کس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آئی ایم دیر ٹو ہیلپ ان ایوری وے، بینڈ اوور بیکورڈس ٹو ڈو اٹ. اچھا جی، دوسرے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ IT کے اندر تو بہت ضرورت ہے. جب بل گیٹ صاحب آئے تب بھی ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یار اتنا ہیومن ریسورس، اتنی ضرورت ہے دنیا کو. ایگزسٹنگ ڈیٹا، آپ تو کرنٹ ڈیٹا ہینڈل کر رہے ہیں، ایگزسٹنگ ڈیٹا بہت ساری چیزوں کا اتنا ہے کہ اس وقت ہیومن ریسورس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. اس کا کمپیوٹر ریسورس جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. تو کمپیوٹر ریسورس کوانٹم کمپیوٹنگ میں بڑھے گا، اور ہیومن ریسورس دنیا کو جتنی ضرورت ہے اتنے لوگ ہی نہیں ہیں دنیا میں جتنا ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہے. تو لہٰذا یہ فیلڈ جو ہے نا بے انتہا کھل رہی ہے. اب کشمیر کے لیے جو آپ نے پک کی بات وہ بڑی اہم ہے. ایک یہ کہ ایک ان پڑھ آدمی یا بچہ وہ صرف مسکولر محنت کرے گا، اچھا اس کو بھی ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے. لہٰذا بلکہ خوشی ہوئی مجھے سن کر کہ کسی نے یہ کہا کہ کشمیر کے اندر جو ایجوکیشن کا پرسنٹیج ہے وہ بہت اچھا ہے. گڈ. اچھا مگر جو ان پڑھ رہ گیا اس کو ووکیشنل ٹریننگ دیں گے، سمپل ڈرائیور کرنا، گاڑی چلانا. یہ پہلی اسٹیج تو یہی ہے نا جو سمپل ٹریننگ ہے. دوسری اسٹیج ٹیفٹا کے ذریعے آپ کریں گے، مگر اس کو ہینڈل کریں. اچھا تیسری اسٹیج یہ ہے
کہ آئی ٹی کے اندر میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، آپ سے بھی کر رہا ہوں، پرائم منسٹرز ڈیجیٹل سکلز پروگرام تھا ایک، اس کے اندر 10 ڈیجیٹل سکلز لوگوں کے لیے مفت پروگرام 6 مہینے کا مفت پروگرام. اس کو مڈل پاس بچوں نے بھی کیا، اس کو پی ایچ ڈی لوگوں نے بھی کیا، اس کو میں نے بھی دیکھا. آپ کو معلوم ہے کتنے لوگوں نے پاکستان میں کیا؟ ایوری ٹائم اٹس اے سرپرائز وین آئی سیڈ 24 لاکھ بچوں نے کیا، 24 لاکھ لوگوں نے کیا. مسٹ بی گڈ. گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن مفت. تو میں آپ لوگوں کو انکریج کرتا چاہتا ہوں، یہ ورچوئل یونیورسٹی اس کو ہینڈل کر رہی ہے، کشمیر میں بھی بچوں نے کیا ہے نا، تو اس کو انکریج کریں کیونکہ یہ اسکلز بہتر کرے گا. اذان ہو رہی ہے، میں جلدی سے ختم کر لوں کیونکہ دوسری اذان کے لیے رک جائیں گے یا ٹھہر جائیں گے. ابھی اس اذان کے لیے رکیں یا اگلی والی کے لیے ہیں؟ اچھا چلتی. اچھا جی، یہ ہیڈ سٹارٹ کے اندر جو آپ نے روزیٹا والا کام کیا اور سب کچھ، تو آئی بین اے پروپوننٹ آف آئی ٹی ان اسکولس فرام چائلڈہڈ. اپنے ابھی میں نے ایک پروگرام کیا ایک اسکول کے اندر اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، آئی پیڈ کے ذریعے بچوں کو تعلیم دلوائی. تو دیٹس امپورٹنٹ. آپ کو یاد ہو جو جانتے ہیں عمران خان اکیڈمی آف ناٹ دس عمران خان اکیڈمی یو ایس میں، اس پاکستانی نے بھی بے انتہا کام کیا ہے. کشمیر ایئر کے حوالے سے رن ویز کا ذکر جب آپ نے کیا تو پچھلے دنوں جب میں نے بڑا انٹرسٹ لیا. گلگت کا رن وے شارٹ ہے، اسکردو کا رن وے ٹھیک ہے. تو گلگت کے رن وے کے لیے وی کیم ٹو پروپوزل کہ کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا ہے اور وہ گلگت کے رن وے کا آلٹرنیٹ دیکھے گا. آگے شاید سمن آباد ایک جگہ ہے اپ اسٹریم گلگت کے پاس ہے، جو اپ اسٹریم میں نے جگہ دیکھی ہے اچھی ہے، اور ایک ڈاؤن اسٹریم ہے بنجی کے پاس.